بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعات پڑھیے اور عبرت لیجیے۔ سبق نمبر 58۔ بادشاہ بھی ولی اللہ ہو سکتا ہے۔ حضرت شجاع رحمہ اللہ کرمان کے بادشاہ تھے۔ یہ کرمان ایک بستی ہے۔ حضرت شجاع اس بستی کے بادشاہ تھے اور ساتھ ہی بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ ان کا ایک قصہ مشہور ہے کہ ایک دفعہ وہ مسجد تشریف لائے۔ نماز پڑھنے کے بعد دیکھا کہ ایک طالب علم نماز پڑھ رہے ہیں، بڑے خشوع کے ساتھ، بڑے اطمینان کے ساتھ، اور ایسی اچھی نماز کہ انہوں نے بہت کم ہی کسی کو ایسا نماز پڑھتے دیکھا تھا۔ تو ان کا دل اندر سے کہنے لگا کہ یہ طالب علم جو نماز پڑھ رہا ہے، اتنی شاندار نماز، یہ اس قابل ہے کہ میں اس کو اپنا داماد بنا لوں۔ انہوں نے مال نہیں دیکھا، انہوں نے اس کی دنیاوی حیثیت نہیں دیکھی، اس کا خاندان نہیں دیکھا، اس لیے کہ ان چیزوں سے اس کو کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو شیخ کرمانی کے دل میں آیا کہ کیوں نہ میں اس کو اپنا داماد بنا لوں۔ وہ طالب علم نماز سے فارغ ہوا تو انہوں نے اپنے وزیر سے کہا کہ اس طالب علم کو بلا لاؤ۔ وزیر نے جا کر اس کو بلایا۔ وزیر کے بلانے پر وہ بیچارہ کانپ گیا کہ بادشاہ بلا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ اب وہ آیا ڈرتے ہوئے، کانپتے ہوئے کہ معلوم نہیں میرے سے کیا غلطی ہو گئی، لغزش ہو گئی، یا معلوم نہیں کہ کیا سوال کر لیا جائے اور میں جواب دے سکوں کہ نہ دے سکوں۔ جب وہ حاضر ہوا تو بادشاہ نے اسے بٹھایا اور بٹھانے کے بعد کہا کہ میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ میرے دل میں یہ خواہش گزری ہے کہ میں تم کو اپنا داماد بنا لوں۔ تمہاری اگر شادی نہیں ہوئی ہے تو تم اگر شادی کرنا چاہو تو میری لڑکی سے شادی کر لو۔ بس جناب یہ سننا تھا کہ ان کا دماغ چکرانے لگا، اس لیے کہ بادشاہ کی بیٹی کو یہ فقیر شادی کر کے کیا کرے گا، کہاں رکھے گا، کیا کھلائے گا، کیسے اس کی خواہشات پوری کرے گا۔ اسے ہو سکتا ہے کہ دن میں 50 جوڑوں کی ضرورت ہو۔ اب بیچارہ چکر میں آ گیا۔ ہاں کہوں تو مشکل، نہ کہوں تو بھی مشکل۔ ہاں کہنے میں یہ مصیبت، نہ کہنے میں یہ کہ بادشاہ کہیں ناراض ہو جائے کہ میری طرف سے پیغام دیا جا رہا ہے اور تو ٹھکرا رہا ہے۔ بالآخر اس نے قبول کر لیا۔ اس کے بعد شادی کا وقت آیا، شادی ہو گئی۔ شادی ہونے کے بعد رخصتی ہوئی۔ یہ اپنے جھونپڑے میں لے گیا شہزادی کو، اور کھانے پینے کا مختصر انتظام 1-2 وقت کے لیے اس نے بنا رکھا تھا۔ جب کھانے کا وقت آیا تو میاں بیوی کھانے کے لیے بیٹھے۔ شرما شرمی میں کچھ زیادہ نہیں کھایا گیا اور کچھ کھانا بچ گیا۔ اس طالب علم نے اپنی بیوی سے، جو کہ شہزادی تھی، کہا کہ اس بچے ہوئے کھانے کو اٹھا کر رکھ دینا، صبح ہمیں ناشتے میں کام آئے گا۔ اس نے اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا اور رونے بیٹھ گئی۔ اب رو رہی ہے۔ طالب علم بہت پریشان کہ آخر کیا ماجرا ہے۔ اس نے اس سے بار بار پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں روتی ہو، مگر اس نے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ یہ کہنے لگا کہ میں نے تمہارے والد سے پہلے ہی کہا تھا کہ میں آپ کی بیٹی کو کیسے سنبھالوں گا، میری جھوپڑی اسے کیسے پسند آئے گی، میرے رہنے کا انداز اسے کیسے پسند آئے گا، میرا سوکھا موکھا کھانا اسے کیسے پسند آئے گا۔ لیکن آپ کے والد نے بڑی غلطی کی کہ میرے سے آپ کی شادی کر دی اور آپ کے تمام جذبات اور تمام خواہشات کو انہوں نے بالکل پیس کر رکھ دیا۔ یہ آپ کے والد کی غلطی ہے، میری غلطی نہیں ہے۔ شاید تم کو میرا یہ جھونپڑا اور یہ سوکھا کھانا پسند نہیں آیا، اس لیے رو رہی ہو۔ شہزادی نے کہا کہ میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں کہ مجھے جھونپڑے میں رکھا گیا یا سوکھا کھانا کھلایا گیا، بلکہ اس لیے رو رہی ہوں کہ میرے والد نے مجھے یہ کہا تھا کہ میں ایک متقی، پرہیزگار اور اللہ والے سے تیرا رشتہ کر رہا ہوں۔ اللہ پر بھروسے کی دولت سے وہ مالا مال ہے، لیکن میں نے یہاں پر آ کر آپ کے توکل اور بھروسے کو نہیں دیکھا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ کھانا اٹھا کر کل کے لیے رکھو، جس خدا نے آج آپ کو دیا وہ کیا کل نہیں دے سکتا، اس لیے مجھے رونا آ رہا ہے۔ اللہ اکبر! آپ سوچئے کہ وہ بادشاہ کیسا ہوگا اور بادشاہ کی بیٹی پر اس کی تربیت کیسی ہوگی۔ اس کا اندازہ کچھ دیر کے لیے ہمیں کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ صحیح طور پر نہیں کر پائیں گے۔ بادشاہ کا جو اندازہ ہوتا ہے، اس کے پاس جو طاقتیں ہوتی ہیں، جو چیزیں ہوتی ہیں، اس کے اندر دینی غیرت ایسی، توکل ایسا، اللہ سے تعلق ایسا پیدا کرنے کی اس نے اگر کوشش کی ہے تو کیا کیا نہ کیا ہوگا۔ معلوم ہوا کہ ایک آدمی بادشاہ ہوتے ہوئے خدا کا ولی ہو سکتا ہے، شہزادی خدا کی ولی ہو سکتی ہے، شہزادہ خدا کا ولی ہو سکتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے ہزاروں راستے ہیں، کروڑوں ہیں، جس راستے سے چاہے آدمی پہنچ سکتا ہے۔ کوئی چیز اسے اللہ تک پہنچنے سے روک نہیں سکتی۔
جیسا کہ آپ کو یہ مثالیں بتا رہی ہیں۔